بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نمازوں کے وقت کیا ہیں؟ تو پیغمبر کریم نے اس کو جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرو۔ جب فجر کا وقت ہوا تو مؤذن سے فرمایا حضرت بلال سے اذان دو، پھر نماز پڑھی، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح سے ایک دن کی نمازیں ساری مکمل ہوئیں۔ پھر دوسرا دن ہوا تو پھر دوسرے ٹائم پر پیغمبر کریم نے حضرت بلال سے فرمایا اذان دو، پھر اذان ہوئی اور پانچوں نمازیں ہوئیں۔ جب ہم 10 نمازیں پڑھ چکے، پھر پیغمبر کریم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ کل کی نمازوں کا وقت اور آج کی نمازوں کا وقت، ان دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے، اسی میں کسی بھی ٹائم پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اصل میں یہ جو ہم نے کتاب شروع کی ہے، اس کتاب کا نام ہے آثار السنن، معنی احادیث مبارکہ۔ ایک مضبوط کتاب ہے حدیث کی، جو عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، خامسہ کے درجے میں۔ تو پہلے پاکی کے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے، وضو کس طرح سے کرنا، قضاء حاجت میں کس طرح سے جانا، اور کب وضو ٹوٹتا ہے، کب غسل ٹوٹتا ہے، حائضہ کے، حیض والی عورتوں کے کیا مسائل ہیں، نہانے کے کیا مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جب گزرے، اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے۔ نماز میں پھر سب سے پہلے وقتوں کا ذکر ہے کہ وقت کیا ہے۔ تو پیغمبر کریم نے اس کو اسی ترتیب سے بتلایا۔ جتنی حدیثیں وقتوں کے متعلق ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز کے پہلا اور پچھلا، ان دونوں کے بیچ میں کسی بھی ٹائم پر نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے تقریباً 4:30 بجے کے لگ بھگ، اور یہ 6 بجے تک جاتا ہے۔ تو اسی 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی ٹائم پر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ٹائم داخل ہوتا ہے 4:30 بجے، کسی نے 2-3 منٹ پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ جب سورج نکلنے کے بعد یا سورج نکل رہا ہے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت باندھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، لال بتی جل گئی، نماز ٹوٹ گئی، ابھی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ظہر کا وقت زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، آج کل کے اعتبار سے تقریباً 12:30 بجے۔ اگر 12:30 بجے، یہ جو آج کل کیلنڈروں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے، گھڑیوں میں، کیلنڈر میں، اسی سے 1 منٹ بھی پہلے کسی نے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کب تک؟ عصر کے ٹائم تک۔ عصر کا ٹائم آج کل مثال کے طور پر اگر ہو رہا ہے 5:15 بجے کے لگ بھگ، 5:15 بجے، تو 12:30 بجے سے لے کر کے 5:15 بجے تک آدمی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 12:30 کے بعد 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، 5:15، تقریباً 5 گھنٹے تک ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی بہتر کیا ہے وہ پھر آگے الگ حدیث مبارک آئے گی، اس وقت میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر عصر کا ٹائم یعنی جب ظہر کا ٹائم ختم ہوگا تو شروع ہو جائے گا، مانا تقریباً 5:15 بجے شروع ہو گیا، جب تک سورج غروب نہ ہو تب تک عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھا کہ صرف 2 منٹ سورج غروب ہونے میں بچے ہیں تو بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی پھر مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ مغرب کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کے اندر پڑھو، ایسا نہیں ہے۔
جب تک عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوتا تب تک مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کہیں کام کاج سے گئے ہوئے ہو، واپسی میں آپ کو دیر ہو رہی ہے، تو جب تک عشاء کی اذان کا وقت نہیں ہوتا تب تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی ٹھیک، اکیلے پڑھیں تو بھی ٹھیک، نماز ہو جائے گی۔ پھر جیسے ہی مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت پھر عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا ٹائم آج کل کے اعتبار سے تقریباً 8:15 بجے کے 8:15 سے 8:30 بجے شروع ہو رہا ہے، 8:30 سے بھی تھوڑا سا بعد میں ہوگا۔ 8:30 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو اسی کا ٹائم عشاء کا 8:30 سمجھو 9:30 10:30 11:30 12 1 2 3 4 4:30 بجے تک، فجر کی اذان تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ کبھی بھی دریا پر چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے اور آپ کو دیر ہو گئی ہے، کسی بھی ٹائم پر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو بھی جائز، اکیلے نماز پڑھیں تو بھی جائز۔ ہر نماز کے 2 ٹائم اللہ کے نبی نے بتائے، پہلا ٹائم بھی پچھلا ٹائم بھی، بیچ میں جسی بھی ٹائم پر آپ کو آسانی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عبادتوں کو وقتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساری مسجدوں میں وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے، یہ اذان نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوتی۔ دیہات کے اندر اس کا بہت زیادہ بے خیالی کرتے ہیں لوگ، پرواہ ہی نہیں ہوتی، اذان ہو نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو نہ ہو، بس کسی نے بول دیا بھائی اذان دو، اذان دے دی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ غلط طریقہ ہے، جب تک ٹائم داخل نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔